ile kigo kurban شمال دلو كنا نيجي ما شيء بس ما ديجا بخدا دشملو وطن تراشا چشملی درد پسر ترنا دستورو راوڑ مقبر وینی دزڑ دشملو وطن تراشا چشملی درد پسر یہ ہیں وہ پھول جنہیں بارود کی آواز نے وزیرستان کی ایک سرسبز شاخ سے توڑ کر یہاں لا پھینکا ہے۔ پیٹ کے عذاب سے نیند کی آغوش میں بھی کرب سہنے پر مجبور۔ آخر میر علی، میران شاہ اور کمشام کے ان محلات نما وسیع مکانات کا کیا ہوا جہاں ان کی جنت ماں کی گود تھی؟ اس کڑی دھوپ کی بے بسی میں جنت کا تصور، ہوا کی بیٹی میلے کے بیچ، ان غیرت مند خاندانوں کے دل خون۔ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی نہ کہ انہیں اس سرزمین سے پیار ہے جس کی مٹی میں ان کے بزرگوں کی خوشبو رچی ہے۔ یہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اور 17 جون کو فوجی آپریشن ضرب عزم شروع ہونے کے بعد خانہ بدوش ایک غیر معلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے جو بکا خیل اور بنو ہے، شاید کچھ دیر کے لیے ضرور، کیونکہ وطن کی ہوا کی مہکار ان کی سانسوں میں رچ چکی ہے۔ آپریشن ضرب سٹارٹ ہوا، اس کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد آبادی، تقریباً 12 لاکھ تک کی آبادی جاتی ہے، بے گھر ہو چکی ہے، اور اس وقت بنو اور KPK کے مختلف اضلاع میں قیام ہے ان کا، جس میں 85% کے قریب لوگ جو ہیں وہ بنو میں ہیں۔ We were not mentally prepared and even logistically we were not prepared for the IDPs. 1 million population which was already residing in Banu. With the addition of 1 million more, definitely there is strain on the infrastructure, there is strain on the resources, and we are well aware of that. We are in connection with the provincial government and with the federal government and all the disaster management authorities. We are working hard for the infrastructure development. پیاروں کا دکھ سہنا محبت کے جواب میں بے پرواہی اشتعال کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ ہمیں ان کو احساس دلانا ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، اور ان کی قربانی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو یہ بہت فرسٹریٹڈ ہوں گے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ کہ گھروں کے ساتھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ دہشت گردی اور پھر فوجی آپریشن کے بعد بازیابی اور استراحت کا مرحلہ کافی حد تک طے پا چکا۔ وطن واپسی اور بحالی کا کام ابھی باقی ہے۔ These people don't prefer to stay in the camps. We have just at present we have almost about 100 families in camp. Majority didn't go to the camp. They are spread all over the city, all over the rural areas. ظاہر ہے ان لٹے پٹے 45,000 خاندانوں کی بحالی عالمی برادری کے علاوہ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ انہوں نے دربدر ہونا اس لیے گوارا کیا تاکہ سارا پاکستان اس نعمت کی طرف لوٹ سکے جسے امن کہا جاتا ہے۔ ہم کو یہ راشن کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ درخواست ہے اعلیٰ افسروں سے کہ ہم کو اپنے علاقوں سے واپس چلے جائیں۔ لیڈیز ایسی عورتیں ہیں جس کے ساتھ آدمی ہے بھی نہیں، ان کی آدمی نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، یہ بہت مسئلہ بنا، تو برائے مہربانی کر کے ہمیں دے دی یہ راشن۔ ان کو اپنا حق تو دو، حق کون دے گا؟ یہ لوگ متاثرین لوگ سے بہت زیادتی کرتا، پولیس لوگ ڈنڈا مارتا ہے، اپنے سے بڑوں کو مارتے ہیں، یہ کیسے بدتمیزی ہے؟ بڑوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور جتنے بھی بنوں والے ساروں نے راشن لیا ہے، وزیرستان کے جتنے بھی شمالی وزیرستان کے وہ سارے رہ گئے ہیں۔ There are problems and there would be problems if we expect such large population to remain calm and to be patient and wait for their turn. I don't think so that this situation would continue like this. تاہم واپسی کا کام شروع ہونے سے قبل ایک اور مشکل کا سامنا ہے۔ وہ اسکول جہاں یہ مہاجرین قیام پذیر تھے
30 अगस्त को गर्मियों की तातीलात ख़त्म होने के बाद दोबारा खोल दिए गए, जिस पर एक बार फिर इनको आर्जी आबादकारी के लिए असबाब मुहैया करने पड़ेंगे। ज़रूरियात बेपनाह और वसाइल महदूद। इधर जो है स्कूलों में हम रहते हैं, इसमें हर किस्म का सहूलत तो मौजूद नहीं है। वतन वापस लौटने पर एक तवील मुद्दत मंसूबे की भी ज़रूरत है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ हर पाकिस्तानी की शमूलियत की ज़रूरत है। आखिर उन्होंने भी तो ये बारे गरां तुम्हारे लिए ही उठाया है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनफॉर्चुनेटली टिल डेट कोई सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं है। हालांकि हमने बार बार अपील की है उनको, वो सिर्फ आते हैं सिम के थ्रू, उन्होंने कैश डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो ये तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि ग्राउंड पे जो सारा कुछ लोगों को संभालना है। फिर IDPs उनको हमने स्कूलों में रखा हुआ है, सरकारी स्कूलों में। अब उनके लिए अलग जो है वो अल्टरनेटिव हमने मैनेज करना है, तो उससे बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुस्तस्ना अपने आप को करार दे रही है। Main purpose of this whole activity is to provide funds to the IDPs with more transparency. We are dealing with the Ministry of Saffron and the Punjab government, whatever they are funding to the IDPs. IDPs जो फाटा के IDPs हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए उन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है बकाखेल में। लेकिन ज़ाहिर है उस कैंप के जो हालात हैं वो इस रहने के काबिल नहीं है। वहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। वो वहाँ पानी का भी बहुत बड़ा मसला है। वो खुले आसमान के नीचे है, जहाँ पे कोई शेड वगैरह, कोई दरख्त वगैरह नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि वहाँ पे रहा नहीं जा सकता। और फिर ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं कि ख़वातीन को वो कैंप्स में नहीं रखते हैं। न राशन चाहिए, न पैसे चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मेरे लोगों को अपने वतन के लिए जाना चाहिए। आखिर मुसलमान तो एक कुफार थोड़ी है। अच्छे घर है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वैसा वैरान पड़ा है, कोई चीज़ भी नहीं मांगते हैं हुकूमत से। सर हमारा ये मुतालबा है कि हमें आराम से छोड़ दे, अपने घरों को जाए। हम लोगों ने अंग्रेज़ दौर से कुर्बानी दिया है, अभी देता है। बहुत से लोगों की हीज़ा की बीमारी लग गई है, बहुत से लोग मर गए हैं। एक तकलीफ़ है हम लोगों को सबसे ज़्यादा कि बिजली का। बिजली बिल्कुल नहीं है, फिर पानी का मसला है, फिर जितना भी सेंटर है ना रेशन के, ये बिल्कुल बकवास है। इतना लोगों को तंग कर रहा है, बिल्कुल इतना तकलीफ दे रहा है ना जितना वो फ़लस्तीन में कर रहा है इसराइल। I know these people, how patriotic these people are, how they sacrifice for Pakistan and how loyal they are to Pakistan. But today they say that they always get displaced, and they do not want to meet the fate of South Waziristan Agency people who still are lying in camps and who still are lying outside their areas. And this is their basic appeal, that they must be repatriated as soon as possible. And I appeal to all to everyone, to the Pakistani nation, to everyone, to help them generously, because these people have sacrificed for peace and stability in Pakistan, and we all have to be with them, and we all have to make them realize that they are not alone, and we all stand with them.